بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج ہے 26 نومبر سال 2020 اور دن ہے جمعرات کا۔ خبریں بہت ہیں اور خبروں کا بہت زیادہ اتنی زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ تمام کی تمام ہم آپ کو پہنچا بھی نہیں پا رہے، کیونکہ ویڈیو کا ایک لمٹ ہے، اس سے بڑی ہونی نہیں چاہیے، پھر آپ تنگ ہوتے ہیں، ورنہ خبریں بہت ہیں۔ خیر، آج کی جو اہم ترین خبر ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو بتا تو دیا تھا تقریباً 2 ہفتے پہلے، کیونکہ یہ جو سارا پی ڈی ایم کا کھیل کھیلا جا رہا تھا اس میں اس خبر کا تعلق اس سارے کھیل سے ہے۔ لیکن یہ ہوا یہ کہ جناب کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افواج پاکستان میں اہم ترین ترقیاں کی ہیں۔ 6 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ 2 سٹار سے 3 سٹار بننے والے جو خوش قسمت لوگ ہیں ان میں جناب میجر جنرل اختر نواز ہیں، میجر جنرل سردار حسن اظہر حیات ہیں، میجر جنرل سرفراز علی اور میجر جنرل محمد علی شامل ہیں۔ جبکہ سب سے امپورٹنٹ جو باقی تو سارے ہی امپورٹنٹ ہیں، ظاہر ہے 6 کے 6 افسر 3 سٹار جنرل بنے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ پوسٹ تھی جس پہ بڑے شادیانے بچائے گئے تھے وہ تھے میجر جنرل آصف غفور صاحب۔ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اور ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر سے ہٹا کے ان کو بھیج دیا گیا تھا اوکاڑا، اور اس کے بعد سے بالکل آصف غفور صاحب سائلنٹ، سناٹا.com تھا، خاموشی۔ اور اس وقت ہوا کیا؟ اس وقت ہوا یہ کہ خاص طور پہ شریف فیملی، انہوں نے بڑا ٹرینڈ چلایا سوشل میڈیا پہ، جو ان کے ایک طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے ان کو بہت زیادہ جناب انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک اہم ترین وکٹ اڑا دی، ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہم سب کو تنگ کرتا تھا، ہمارے خلاف تھا، اس کو ہم نے وہاں سے نکلوا دیا، شادیانے بجائے گئے۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس پہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واپس آئیں گے اور ترقی پا کے واپس آئیں گے، مزید اہم عہدے پر واپس آئیں گے۔ تو اس سے پہلے بھی جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک کام کیا تھا، وہ تھا ڈی جی آئی ایس پی آر تھے لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ۔ تو ان کو بھی جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا عہدہ سنبھالا تو ان کو بھی جو ٹرانسفرز ہونے تھے اس میں بھی پوسٹنگ ٹرانسفرز میں عاصم سلیم باجوہ صاحب کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، ان کی جگہ پہ میجر جنرل آصف غفور صاحب آئے تھے۔ اس وقت بھی مسلم لیگ نواز، شریف فیملی اور بہت انہوں نے کہا دیکھا جی ہم نے کیسے اپنے مخالفین کو کیسے بدلہ لیا ہے، ہم نے عاصم سلیم باجوہ کتنا مضبوط آدمی تھا، کیسے ٹویٹ کرتے تھے اور جناب تنگ کرتے تھے اور ٹویٹس پہ ہماری کلاس لیتے تھے، ہم نے ان کو فارغ کروا دیا۔ یہی کچھ آصف غفور صاحب کے بارے میں۔ لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب واپس آئے اور کور کمانڈر کوئٹہ بنے اور آج کل سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں۔ تو اسی طریقے سے آصف غفور صاحب انہوں نے واپس آنا ہی تھا، پروموشن ہونی ہی تھی، کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی، اگر یہ پوسٹنگ نہ ہوتی تو ان کی پروموشن نہیں ہونی تھی، لہٰذا ان کی یہ پوسٹنگ ضروری تھی۔ جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھتے تھے، جو نہیں سمجھتے تھے وہ خوش ہو رہے تھے۔ خیر، اب ہوا یہ کہ اب مزید میں آپ کو بتا دوں، یہ تو ہو گیا، اب مزید ترقیاں کی گئی ہیں جی۔ آصف غفور صاحب کو ذرا ابھی بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آصف غفور صاحب مزید کہاں پہنچیں گے۔ تو اس دوران جناب تبادلے بھی ہوئے، یہ تو ترقیاں ہو گئیں، اور پھر آرمی چیف نے تبادلے بھی کیے ہیں۔ انسپکٹر جنرل آرمز مقرر کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان کو، ٹھیک ہے جی، اور لیفٹیننٹ جنرل سید محمد عدنان آئی جی ٹریننگ مقرر ہو گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات جن کو ابھی پروموٹ کیا گیا ہے ان کو بنا دیا گیا ہے ملٹری سیکٹری، یہ بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے جی۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب کو آئی جی کمیونیکیشن اینڈ آئی ٹی مقرر کیا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز یہ کور کمانڈر لاہور ہوئے ہیں جناب متعین۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف کور کمانڈر ملتان ہو گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ان کو جناب کر دیا گیا ہے کور کمانڈر
کراچی، یہ بڑی اہم پوسٹ ہے۔ اسی طریقے سے لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء، ان کو کور کمانڈر بہاولپور لگایا گیا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، یہ کور کمانڈر کوئٹہ صدرن کمانڈ جسے کہتے ہیں جناب، اور لیفٹیننٹ جنرل محمد علی، ان کو کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ متعین کیا ہے۔ تو یہ جناب ہو گئی پروموشنز، اور یہ ہو گئی۔ اب پی ڈی ایم نے سوچا کیا تھا؟ یہ پی ڈی ایم نے سوچا کیا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا خیال تھا، خاص طور پہ یہ بار کرتے تھے بات، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب، شریف فیملی بار ایک بات کر رہی تھی، وہ تھی نومبر دسمبر، تو انہوں نے اسی ٹائمنگز کے حساب سے یہ سارا سلسلہ شروع کیا۔ پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو، ان دونوں کو ٹارگٹ کیا گیا، پوائنٹ آؤٹ کر کے ٹارگٹ کیا گیا۔ گوجرانوالہ سے سٹارٹ ہوا کوئٹہ، اور اس کے بعد نوبت نہیں آئی، کیونکہ اس کے بعد پھر تلوں میں تیل نہیں رہا، اور غبارے سے ہوا نکل گئی، پاکستان پیپلز پارٹی سائیڈ پہ ہو گئی، ایون اے این پی بھی سائیڈ پہ ہو گئی۔ پشاور میں انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی، انہوں نے پوچھا جناب بتایا جائے تقریر کرنی کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کراچی میں تقریر نہیں کرنے دی، اور اس کے بعد ایون پی ڈی ایم نے یہ کہا، انہوں نے مسلم لیگ نواز کو یہ کہا کہ جناب اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہ رہیں، آپ کچھ اور کر لیں، آپ اپنی سولو فلائٹ کریں، اگر آپ نے اس طریقے سے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو نام لے کے ان کو ملائن کرنا ہے۔ تو نواز شریف ماڈل کیا تھا، شریف فیملی ماڈل کیا تھا، برطانیہ میں بیٹھ کے وہ کیا تانے بانے بن رہے تھے، اور کن غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ مل کے یہ تانے بانے بنے جا رہے تھے، اسلام آباد میں 5 سفارت خانے کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ رول ماڈل، بلکہ ماڈل یہ تھا ان کا کہ جناب ہم آرمی چیف کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ 2 اہم پوسٹیں ہیں، تو فوج کے اندر سے ہی خدا نخواستہ ایک انریسٹ پیدا ہوگا، فوج کے اندر سے پریشر ڈیولپ ہوگا، اور فوج کے اندر سے ہی جو لوگ ہیں، جو سینئر آفیسرز ہیں، وہ یہ کہیں گے اپنے چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ جناب یہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو مہربانی کریں آپ فارغ ہو جائیں۔ یہ ان کی خام خیالی تھی بہت بڑی، اور اسی لیے انہوں نے خاص طور پہ جو نیریٹو لے کے آئے، جو ایجنڈا لے کے آئے، وہ یہی تھا بار اپنی تقریروں میں، پریس کانفرنس میں، میڈیا ٹاکس میں، سوشل میڈیا میں، کہ دیکھیں ہم تو صرف ان 2 شخصیات کے خلاف ہیں، باقی ساری فوج کی ہم بہت قدر کرتے ہیں، جوانوں کی قدر کرتے ہیں، شہداء کی قدر کرتے ہیں، باقی سب لوگ بہت اچھے ہیں، صرف یہ 2 لوگ ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ افواج کے اندر سے بغاوت ہوگی، اور خدا نخواستہ، اور بغاوت کون کرے گا؟ بغاوت یہ وہ کر رہے تھے، راغب کر رہے تھے اپنی طرف کہ جناب دیکھیں ہم ہٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ذرا سپورٹ کے لیے آئیں، اور ان لوگوں کی طرف یہ دیکھ رہے تھے جن سینئر آفیسرز نے 10 تاریخ کو یعنی کہ دسمبر کے ابتدائی دنوں میں ریٹائر ہونا ہے، اور ان میں اہم ترین کور کمانڈرز شامل ہیں، ٹھیک ہے جی، کراچی بھی شامل ہیں، ان میں آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں، یہ سارے ہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ ادھر سے ہمیں سپورٹ ملے گی، اور دوسرا فوج کے اندر آرمی چیف جنرل فیض اور باقی کور کمانڈرز یہ جو ریٹائر ہیں، ان کے اندر آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ شریف فیملی کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے، اور یہ اندر سے کون ہے، یہ وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، غلط فہمیاں پیدا ہوں گی تو جھگڑے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ خطرناک قسم کی پلاننگ، خطرناک قسم کی سازشی ذہنوں نے یہ تیار کی تھی، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس ہوئی،
ایوری تھنگ از اوکے، کوئی ایشو نہیں تھا، اور اب بھی اوکے، اس وقت بھی اوکے تھا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، پھر انہوں نے چیزیں بھی ڈسکلوز کر دیں۔ اگلی بات یہ ہوئی کہ ایک طرف آپ تو آتے رہے تھے میرے پاس این آر او لینے کے لیے، زبیر صاحب جاتے تھے، تو ایک طرف یہ اور دوسری طرف یہ، انہوں نے ساری چیزیں ڈسکلوز کر دیں کہ جناب ہم انکار کر چکے ہیں۔ دوسرا پھر یہ بھی تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان، پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں گے کہ جناب یہ شریف فیملی اور یہ پی ڈی ایم اور یہ سارا کچھ جو آ رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جناب ایکسٹرنل تھا، انٹرنل کوئی نہیں تھا۔ یہ پروموشنز ہو گئیں، کل پروموشن بھی ہو گئیں، پوسٹنگ ٹرانسفرز کے آرڈر بھی ہو گئے، اور یہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں 2-3 ہفتوں کے اندر اندر یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد ان کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں۔ پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں یہ ایک بات بتا دوں، اب تک کی جو ریڈنگ ہے، وہ جب بھی بیک فٹ پہ گئے ہیں تو وہ بیک فٹ پہ جانے کا مطلب لوگ یہ سمجھتے رہے، ان کے مخالفین، کہ یہ شاید پسپائی اختیار کر رہے ہیں۔ تو وہ پسپائی نہیں ہوتی تھی، وہ اسٹریٹجک ایک موو ہوتی تھی، اسٹریٹجک موو، اور اب تک یہی ہے۔ وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو، وہ آصف غفور صاحب کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو، پروموشن ہو، وہ ٹویٹ کروانا ہو، ٹویٹ واپس لینا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں، وہ ڈان لیکس ہوں، وہ پاناما ہو، بہت سارے معاملات، اور اب بھی جو کچھ ہوا، اب پھر ایک جو تازہ ترین انہوں نے بیج بویا وہ تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ۔ اس میں بھی یہی چیز تھی۔ اسرائیل کا ایک ہارٹس کا ایک آرٹیکل ہے، ہارٹس میں ایک آرٹیکل چھپا، اس میں خاص طور پہ یہی تھیم دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب وزیر اعظم عمران خان ہرڈل ہیں اور ہماری فوج چاہتی ہے، یہ ایک نیا نفرت کا بیج بونے کی کوشش کی گئی، اور پبلک کے اندر سے، یعنی کہ پبلک کے اندر سے کوئی پیدا ہو نفرت، عوامی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، وہاں سے رد عمل آئے، اور اس میں بھی یہی تھیم تھا۔ یہ جو ہائیبرڈ جنگ کا زمانہ کہہ رہے ہیں جی، ہائیبرڈ جنگ اور 5th جنریشن جنگ، تو یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں، تو لہٰذا یہ سب اس کا حصہ ہے۔ اب اسرائیل کے معاملے میں میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان اس کو تسلیم کرے، تو وہ جناب دفتر خارجہ نے بھی، اور اس میں خبر میں شیئر کر دوں کہ جب یہ چیزیں کچھ دانشور آئے اسرائیل کے ٹی وی پہ بھی اپیئر ہوئے، کچھ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو گئے کہ جناب یہ کر لینا چاہیے وزیر اعظم عمران خان کو، تو یہ بہت اچھا رہے گا اور پاکستان کو کر لینا چاہیے۔ اور پھر یہ اسرائیل کا جو آرٹیکل خاص طور پہ بڑا، جس نے بھی لکھا تھا بہت تیز شاطر ذہن تھا، اس نے بھی دونوں کو لڑانے کی کوشش کی کہ ایک تو یہ نفرت اور شک کا بیج بویا جائے، دوسرا پاکستان سے رد عمل، پاکستان کے عوام کا رد عمل آئے، اور دوسرا یہ کہ باقی ملکوں کو بھی ایک کیوس کی کیفیت پیدا کی جائے۔ تو یہ سارا کچھ تھا۔ اس میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان جناب رابطہ ہوا، سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان، اور اس میں کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ اس طرح کی تمام افواہوں کو دم توڑ دینا چاہیے اور ان کو کلا کما کرنا چاہیے جناب۔ لہٰذا دفتر خارجہ کو ہدایت کی گئی کہ پاکستان کی طرف سے پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے، تو وہ پالیسی سٹیٹمنٹ آ گیا۔ اب بھی کچھ دانشور ہیں، وہ دانستہ نہ دانستہ، آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایشو ہے، وہ ابھی بھی اس کھال کا وہ کہتے ہیں بال سے کھال اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب نہیں یہ کرنا چاہیے۔ تو خیر تمام افواہیں دم توڑ چکی ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مزید اہم ہو گئے ہیں جناب، اور اگلا آرمی چیف کون ہوگا، کب ہوگا، یہ مکمل طور پہ اس وقت اس کی کنجی جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔
میں دوبارہ بتا دوں، مزید اس کو خبر کو نہیں کھولتے، کہ اس وقت جو سچویشن ہے اور یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز، اس کے بعد یہ مزید بات ہو گئی ہے جناب کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، کب بنے گا، کس کو بننا ہے، اس کا اختیار مکمل طور پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس ہے، یہ ترپ کا پتہ ان کے پاس ہے، تو وہ جب چاہیں کھیل لیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔